الحمد للہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین سورہ نساء کا 13واں رکوع اس کی تلاوت کرنے کا آج شرف حاصل ہوا۔
12ویں رکوع میں منافقین کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے یہ مسائل بیان ہوئے جو گزشتہ درس میں بیان کیے گئے، اور 13ویں رکوع میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو جہاد ہے، جو تلوار کا استعمال ہے، اسلحہ کا استعمال ہے، یہ دین کی حفاظت کے لیے، یہ اعلاء کلمات اللہ کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ کا دین بلند کرنا۔ جہاد کا مقصد نہ تو ملکوں پہ قبضہ کرنا ہے اور نہ ہی مال غنیمت حاصل کرنا ہے۔ کئی آیات اور احادیث کے مضامین کو 2 مصروں میں حکیم الامت ترجمان حقیقت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تیرہویں رکوع میں یہ بیان ہوا کہ اگر بھول چوک سے ایک مسلمان کے ہاتھوں سے کوئی دوسرا مسلمان مارا جاتا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گمسان کی لڑائی میں مسلمانوں کے آگے آ گئے۔ حضرت حذیفہ نے بہت شور مچایا کہ میرے والد ہیں، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، لیکن اس شور شرابے میں حضرت حذیفہ کے والد قتل ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ایک اس مضمون کو بیان کیا۔ دوسرا یہ کہ ایک جنگ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ دشمن کی طرف بڑھے تو ایک بندے نے جب دیکھا کہ وہ تلوار اٹھانے لگے ہیں تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس نے توحید کی گواہی دے دی۔ اور آپ یہ خیال کرتے تھے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے ڈر کے مارے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو حضرت اسامہ نے تلوار چلا دی اور اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا کیوں قتل کیا تھا اس کو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل وہ جان بچانے کے لیے کلمہ اس نے پڑھا، میری تلوار کے نیچے آیا، ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ، مسلم کے الفاظ ہیں اور جو پہلی روایت ہے بخاری کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تم نے اس کا دل تو نہیں پھاڑ کے دیکھا، کیوں اس کو قتل کیا ہے؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ لا الہ الا اللہ ساتھ لے کر آئے گا؟ اس قدر احتیاط کا حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے کا کوئی مسلمان تھا، اس کو کافر سمجھ کر مسلمانوں نے مار دیا۔ اس رکوع میں یہ مسائل بیان ہوئے ہیں کہ اگر مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان قتل ہو جائے اور جان بوجھ کے نہ ہو، جان بوجھ کا مسئلہ علیحدہ یہاں پر بیان ہوا
فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو مار ڈالے، ہاں اگر ایسے ہو سکتا ہے کہ خطا سے، غلطی سے، بغیر ارادے کے۔ خطا کا لفظ عمد کے مقابلے میں آتا ہے، عمدن جان بوجھ کر، اور خطأً بغیر ارادے کے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فرمایا جو کسی مومن کو بغیر ارادے کے بھولے سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ اس میں راز یہ ہے کہ جو غلامی ہے یہ مقصد حیات کو چھین لیتی ہے۔ بندے کو اس دنیا میں آزاد پیدا کیا گیا، تو غلام اس قدر آقا کا پابند ہوتا ہے، اس کی آزادی اس قدر چھینی گئی ہوتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہے۔ غلام کو آزاد کرنا ایسے ہے جیسے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ غلام کو آزاد کرنا یہ مردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ تو فرمایا اگر کسی بندہ مومن کو خطا سے، بھولے سے قتل کر دیا کسی نے، تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پھر اس کی پوری دیت جو ہے وہ اس کے وارثوں کو دے۔ مقتول کے وارثوں کو دیت دے، خون بہا دے۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ مقتول کے وارث، جو مارا گیا ہے اس کے وارث اللہ کی رضا کے لیے خود معاف کر دیں، صدقہ تو اور اس کو معاف کر دیں۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، تو وہ اس کو معاف کر دیں۔ اب پھر آگے پھر کچھ صورتیں بیان ہوئیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فرمایا کہ جو قتل ہونے والا ہے مسلمان مومن، اس کا تعلق اس قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، اس کی باقی قوم، باقی برادری کافر ہے، دشمن ہے، اور وہ اس میں سے ہے ایک ایمان والا، خطا سے مارا ہے، تو اس صورت میں کیا کرو؟ صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرو۔ یعنی وہ کافروں کی برادری کا بندہ تھا، اس لشکر میں تھا یا اس برادری میں سے تھا، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور تم نے مار دیا، تو اب اس کے وارثوں کے لیے دیت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مالی مدد نہیں ہے، کیونکہ وہ کفار کی مدد ہو جائے گی۔ ایک مومن غلام کو اس کے بدلے آزاد کر دو۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے، وہ ٹیکس دیتے ہیں، تمہارے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، اس میں سے تھا، تو پھر غلام بھی آزاد کرو اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دو، خون بہا بھی دو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جس کے پاس دیت، ظاہر ہے سینکڑوں اونٹ اتنا آسان نہیں ہے دینا، جس کے پاس اس کی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وہ مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھے۔ مسلسل، یہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ رکھ کر چھٹی کر لی اور پھر رکھے اور 60 پورے کیے۔ اگر 59 روزے رکھ لیے اور کسی غیر مجبوری کی بغیر اگر ایک چھوڑ دیا تو نئے سرے سے 60 رکھنے پڑیں۔ خواتین کے لیے ہے کہ ان کے اگر ایسے دن آ جائیں جن میں روزہ اور نماز کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے مسلسل نہیں ہے، مردوں کے لیے مسلسل ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے توبہ کی گنجائش ہے اور اللہ سب کو جاننے والا ہے۔
پھر جان بوجھ کر جو مارا جاتا ہے اس کا مسئلہ بیان کیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بندہ ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ اس پہ غضب کرتا ہے، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اس سلسلے کو ذرا خوب سمجھ لو۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تم اس کو مسلمان سمجھو، اور کسی مسلمان کے قتل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتنا یہ نازک معاملہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جب بندہ مومن دوسرے مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے تو اس کے جو فرشتے ہیں جو اس کا حساب کتاب کرتے ہیں، اس کے کاندھوں پہ لکھے ہیں بیٹھے ہیں، وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کریم بندہ تو مر گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ جو بندہ مسلمان مارا گیا ہے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک قاتل پہ لعنت بھیجتے رہو۔ یعنی بندہ مومن کا قتل، حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے اس میں کچھ اسرار و معارف ابریز میں بیان کیے کہ ایک بندہ مومن کے ساتھ 360 فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ آپ سوئے ہوتے ہیں، سوئے آپ کی نیند کی حالت میں آپ کی زبان سے، آپ کے کانوں سے، آپ کے ناک سے کیڑے اندر نہیں جاتے، حفاظت ہوتی۔ آپ تک جو کھانا آتا ہے یہ فرشتوں کی حفاظت کے ساتھ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے فرشتے بندے کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں 360 فرشتے، وہ سارے اس کے قاتل پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عدم برداشت کے یہ سارے نتائج ہیں اور چھوٹی ذہنیت کے نتائج ہیں جو مسلمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ امت کو متحد فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جب سفر کرو، فتبینوا، تو پوری تحقیق کر لیا کرو، چاہے جہاد کا سفر ہو یا ویسے، خصوصاً جہاد کے سفر میں جب جہاد کے لیے نکلو تو سامنے کے لوگوں کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو بندہ تمہیں یہ کہہ دے اور تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے اپنا اسلام پیش کرے، تم اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا ایک مسلمان کو مار کر تم مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں تمہارے لیے۔ ایک مسلمان کو اس لیے پہلے عرض کیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے بندہ آیا اور تلوار جب انہوں نے اٹھا لی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جلال کا اظہار فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ لا الہ الا اللہ ساتھ لے کر آئے گا؟ حل لا شققت قلبہ، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو سامنے تلوار کے نیچے آ گیا تھا، اس نے ڈر کے مارے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھیا۔ آپ نے فرمایا نہیں اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ کیوں تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ لا یستوی القاعدون،
من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ اب جب جہاد کے بارے میں اتنی تعلیم دے دی گئی تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ تو مشکل کام ہے، اب سامنے آ کر بندے نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے مار دیا، کسی کے دل کی خبر تو ہوتی نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ بندہ گھر ہی رہے۔ تو جہاد میں جانے کے بجائے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ذکر فکر کرے، عبادت کرے۔ یہ سوچ پیدا ہو گئی۔ اب قرآن مجید کی آیات کا رب دیکھیے، یہ سوچ پیدا آج بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تو نازک معاملہ ہے کہ ایک بندہ آپ نے سامنے مسلمان مار دیا، اپنے لیے جزاؤ جہنم، جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کر دے تو جزا جہنم ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جہاد پہ جائے نا، گھر بندہ بیٹھا رہے بغیر عذر کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا عذر ہے، کسی کو کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جہاد پہ نہیں جا سکتا، فرمایا نہیں، ایسی سوچ ٹھیک نہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی خاص وجہ کے جو گھر میں بیٹھے رہے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے جان و مال کے ساتھ میدان جہاد میں موجود ہوتے۔ فضل اللہ المجاہدین۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو کسی عذر کی وجہ سے بیٹھے ہیں، فرمایا جو عذر کی وجہ سے بیٹھے ہیں، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ جو اپنے جان و مال کے ذریعے جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اللہ نے ان کا درجہ زیادہ رکھا ہے جو میدان جہاد میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جو کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے جہاد میں نہیں آ سکے، ان کے لیے وہ درجہ تو نہیں ہے جو مجاہدین کا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ ان کی نیت جہاد میں جانے کی تھی، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ اچھا اجر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن جو جہاد میں جانے والے ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان کو پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے، پیچھے بیٹھ جانے والوں پر، جہاد میں نہ جانے والوں پر اللہ نے ڈبل فضیلت دے دی ہے، اجر عظیم دیا ہے۔ درجات منہ، اللہ کی طرف سے درجہ بھی ان کے بلند ہوں گے، ومغفرتاً، اور مغفرت بھی ہوگی، ورحمت بھی ہوگی، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ یہ 13ویں رکوع کے اندر یہ مسائل بیان ہوئے ہیں قتل خطا کے۔ قتل خطا کے، قتل خطا کی فقہاء نے کتاب و سنت کی روشنی میں 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ یعنی جو مومن بندہ جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو قاتل کے لیے سزائے موت نہیں۔ قاتل کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، چونکہ غلام کا آزاد کرنا اس کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ جو بندہ غلام ہوتا ہے وہ ایک مردے کی طرح ہے، اس کے پاس جو پیدائشی حق تھا آزادی کا وہ چھین گیا، جس کی وجہ سے وہ مردے کی طرح ہے۔ تو غلام کو آزاد کرنا ایک زندہ کرنا مردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے، غلام کو آزاد کرے۔ اور بندہ مومن ایسا قتل ہو گیا جو کسی دشمن قبیلے میں سے تھا، یعنی اس کی باقی برادری یا لشکر دشمن ہے، اس میں سے وہ مومن تھا، آپ نے قتل کر دیا، تو اس صورت میں صرف آپ نے غلام کو آزاد کرنا ہے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کفار کو، اس سے کفار کی مالی مدد ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی برادری میں ساتھ جس کے ساتھ معاہدہ تھا یا پھر وہ مسلمانوں میں سے تھا، پھر دیت بھی دینی ہے اور غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ تو قتل کی کل 5 قسمیں ہیں قتل کی۔ ایک ہے قتل عمد۔ قتل عمد کا مطلب ہے تلوار کے ساتھ یا کسی اسلحے کے ساتھ ارادے سے بندے کو قتل کرنا۔ یہ قتل عمد ہے، عام طور پر جس طرح لوگ ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑے میں قتل کر دیتے ہیں، تلوار کے ساتھ یا کسی ایسے اسلحے کے ساتھ جس سے بندہ مر جاتا ہے، جان بوجھ کر اس کو قتل کرنا، یہ قتل عمد ہے۔ دوسری قسم ہے قتل خطا۔ قتل خطا کیا ہے؟ شکار پر گولی چلائی، وہ کسی بندے کو لگ گئی، یہ قتل خطا ہے۔ یا کسی مسلمان کو جنگ میں کافر سمجھ کر مار ڈالا،
یہ قتل خطا ہے، جیسا کہ جنگ احد میں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان کو صحابہ اکرام نے گمسان میں کافر سمجھ کر قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ شور بھی مچاتے رہے کہ میرے ابا ہیں اور یہ صحابی ہیں، لیکن انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ دوسری صورت ہے قتل خطا کی۔ ایک اور ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو قتل شبہ بالعمد کہا جاتا ہے۔ عمد، شبہ بالعمد، یعنی یہ قتل ہی ہے خطا، لیکن عمدن جو قتل کیا جاتا ہے اس سے اس کی صورت ملتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی ایسے آلے کے ذریعے کسی ایسے بندے کو مارنا، عام طور پر بندہ جس سے مرتا نہیں ہے، یعنی کسی ایسے چیز سے وار کیا جس سے عام طور پر بندہ مرتا نہیں ہے لیکن وہ مر گیا، تو امام صاحب کے نزدیک یہ قتل عمد کی مثل ہے، اور جو آپ کے دو شاگرد ہیں صاحبین، انہی کے قول پر فتویٰ ہے، وہ اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ یعنی ایک بندے نے پتھر کسی کو مارا لڑائی کے دوران، تو پتھر سے عام طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے، زخمی ہوتا ہے، لیکن بندہ مر گیا۔ یا اسی طرح کوئی ڈنڈا مارا اور اس کو کسی ایسی جگہ پہ لگ گیا جس سے بندہ مر گیا، تو صاحبین کے نزدیک یہ قتل عمد بنتا ہے، قتل خطا بنتا ہے۔ چوتھا قتل خطا کے قائم مقام ہے، یعنی جو قتل خطا کے قائم مقام ہے کہ کوئی بھاری قسم کا بندہ تھا، وہ سویا تھا اور وہ بلند جگہ سے گر کر نیچے کسی کے اوپر لگا اور دوسرا بندہ مر گیا، تو یہ جو قتل کی قسم ہے چوتھی، اس کو کہتے ہیں قتل خطا کے قائم مقام قتل۔ اور پانچواں جو ہے قتل بسبب ہے، یہ قتل کی پانچویں قسم ہے کہ ایک بندے نے کوئی کنواں وغیرہ کھدوا دیا راستے میں اور بندہ گزرتے اس میں گر کے مر گیا، تو یہ قتل تو ہے لیکن یہ قتل خطا، اس کی کوئی سزا نہیں بنتی کہ کنواں بندے نے راستے میں کھدوا دیا تھا، دوسرا بندہ کسی سواری پہ آیا اور وہ اچانک اس میں گر گیا، تو اس پر کنواں کھدوانے کے والے پر وہ جو قتل خطا کی جو سزا ہے وہ لازم نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب اللہ کی راہ میں تم نکلو جہاد کے لیے، فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہارے سامنے اپنا اسلام پیش کرے یا سلام کر دے تم اسے نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو؟ کیا مال غنیمت کے لیے ایک بندے کو قتل کر دو گے؟ ایسا نہ کرو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بڑے غنیمتیں ہیں تمہارے لیے، اللہ نے بہت کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، اس مقصد کی خاطر کسی کو قتل نہ کرو کہ اس کا مال ہمارے ہاتھ آئے۔ حدیث پاک ہے طبرانی میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی بندے کو، کافر کو بھی میدان جہاد میں اس نیت سے قتل کرتا ہے کہ اس کو قتل کر کے اس کا گھوڑا اور سامان مجھے ملے گا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے گھوڑا اور سامان ہی ہے، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اور ایک بندہ میدان جہاد میں اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے جانا چاہتا تھا لیکن گیا یا شہید نہیں ہوا، بستر پہ ہی بعد میں موت آ جائے، لیکن نیت اس کی ٹھیک تھی، اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یعنی ساری بات جو ہے نیت کی ہے۔ اس رکوع میں بیان کر دیا گیا کہ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، نہ تو دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا اور نہ ہی اس دنیاوی مال و متاع کی خاطر اور مال غنیمت کی خاطر بندوں کو مارنا، یہ کوئی مقصد جہاد کا نہیں ہے، اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ کئی آیات اور حدیث کو دو مصروں میں کس طرح حضرت اقبال نے بیان کیا، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج 13ویں رکوع کا الحمدللہ یہ درس مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کو کوشش کریں گے کہ 14 15 دو رکوع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ یہ درس کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسلسل کو قائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔